السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میں ہوں نکی گردیزی۔ اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر مظفر آباد میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ کل پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے مظفر آباد میں، تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں میں کریڈٹ دوں گا وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو، جنہوں نے بھرپور کمپین کر رہے ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کل کے جلسے میں کتنی کامیابی ہوگی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ۔ جلسے کی جو تیاریاں آپ کے سامنے، پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن، خواہ وہ ISF سے تعلق رکھتا ہے، یوتھ سے تعلق رکھتا ہے، وہ ٹریڈ ونگ سے ہے، لیبر ونگ سے ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادتیں ہیں مختلف ڈسٹرکٹ اور ڈویژن سے تعلق رکھتی ہیں، اور ساری کی ساری کیبنٹ گورننگ باڈی جو مرکزی ہے ہماری، سب لوگ اس چیز کے لیے بےتاب ہیں کہ قائد پاکستان چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کب ہماری اس دھرتی کے اوپر آ کے قدم رکھیں گے۔ بنیادی طور پہ جب آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو عمران خان صاحب کو یہاں آنے کا موقع نہیں ملا، اور ہم ان کے ساتھ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جی آپ ہمیں بھی ٹائم دیں۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ملک کے مختلف شہروں میں، خصوصی طور پہ بڑے شہروں میں جلسے ہو چکے، تو مظفر آباد بھی آزاد کشمیر کا کیپٹل ہے۔ ہم سے انہوں نے رائے پوچھی تھی، میں نے 3 جگہ باغ، مظفر آباد اور کوٹلی ان کو منشن کیا تھا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ مظفر آباد چونکہ کیپٹل ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے خود چوائس کی، تاریخ انہوں نے ہمیں دی تھی اختیار کہ جی آپ تاریخ خود تعین کریں۔ پارلیمانی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے یہ تاریخ خود متعین کی کہ یہ 29 سپٹمبر ہونی چاہیے، 12 جمعرات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کے سامنے آپ کی کیمرے کی آنکھ لوگوں کو بھی دکھائے گی، خود بھی دیکھے گی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپٹل کے اندر اس سے پہلے اس مظفر آباد کی تاریخ میں کسی جلسے کے لیے اتنا جوش و خروش، اتنا ولولہ انگیزی، اتنی کمٹمنٹ اور جو تھرل ہے اس کے اندر ہے، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ یہ شاید مظفر آباد نہیں آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ کتنے لوگ گراؤنڈ تک پہنچ سکیں گے، کتنے نہیں پہنچ سکیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن مظفر آباد پورے کا پورا ایک بڑے ریڈیس کے اوپر اس کو پھیلا ہوا ہے یہ شہر۔ آپ کو شہر کل جیم پیک نظر آئے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، وہ پورے پاکستان میں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کا راج ہے، اور آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھا آپ بھی بڑے ایکٹیو ہیں، کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی، کوئی گلی محلہ ہر جگہ پہ آپ نے لوگوں کے ساتھ جا کے ملاقات کی، لوگوں کے مسائل سنے۔ تو یہ کیا آپ خان صاحب کو کاپی کر رہے ہیں یا دل سے آپ کی یہ فیلنگز ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب ہمارے رہنما ہیں، ہماری اپنی ذمہ داری آزاد کشمیر کی حد تک ہے اور اس کو ہمیں نبھانا چاہیے، اور ہم نبھا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سٹیٹس کو کے اگینسٹ ہے کہ یہ جو باریاں لگی ہوئی تھی، ملک کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی، جو لوٹ کھسوٹ کا بازار تھا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کیا۔ اب اس لیے یہ جو نوجوان ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ جو ہر آدمی کو جو اس کے حقوق ریاست نے، حکومت نے دینے ہوتے ہیں وہ مجھے ملیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس آ گئے ہیں، دوبارہ وزیر خزانہ کا انہوں نے منصب سنبھال دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ مطلب اتنے ایلیگیشن، اتنے کیسز سارے کے بعد اگر یہ صورتحال ہونی ہے، واپس ایسے بندے نہیں آ کے وزیر خزانہ بننا ہے، تو پھر تبدیلی کیا ہوئی اور احتساب کدھر گیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری کی ساری جو پاکستان تحریک انصاف کی جدوجہد ہے کہ اس ملک کے اندر نیٹ کلین صاف ستھرے لوگ آئیں، وہ سیاست کریں، انہی کو سیاست کرنی چاہیے تاکہ اس ملک کے جو عوام ہیں ان کے حقوق غصب نہ ہوں۔ آڈیو لیکس بھی ٹرینڈنگ شروع ہو گیا ہے، آئے دن ایک نئی آڈیو لیک ہوتی ہے، کبھی مریم نواز کی، شہباز شریف کی، آج عمران خان کی بھی کوئی لیک ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں، جب ان آڈیو لیکس اور یہ ساری بنتی ہیں، اس سے کوئی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اتنی ہو چکی ہے کہ چیزیں فیبریکیٹ ہوتی ہیں۔ چونکہ جو ان کی آڈیو لیکس آئی تھی، جس ریفرنس سے آئی تھی، ہندوستان کے ریفرنس میں، چونکہ ان کے پہلے بھی ایسے چیزیں رہی ہیں کہ تردید ہو نہیں سکتی تھی، تو خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہے ہم اس کو یہ کہیں گے کہ وہ فیبریکیٹڈ ہے۔ اپنے چاہنے والوں کو کیا کہیں گے؟ کل ایک تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے یا صرف آزاد کشمیر کے لوگ آئیں گے؟ دیکھیں، پاکستان سے آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، KP کے 2 ڈویژن ہمارے ساتھ ہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ بھی جاتے ہیں، لوگوں کی ادھر رشتہ داریاں ہیں، ایک ہی فیملی دریائی کالام کی اس طرف رہتی ہے، دوسری کالام کے اس طرف رہتی ہے، لیکن یہ آج آپ کے اس چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہیں گے کہ کشمیر کے لوگ یہ کہنے جا رہے ہیں
کہ کشمیر خان کے ساتھ کھڑا ہے اور خان ہی ان کا پسندیدہ محبوب لیڈر ہے. جی ناظرین، یہ تھے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ کل ایک تاریخی جلسہ کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کا ایک تاریخی استقبال بھی کریں گے. اپنے میزبان نکی گردیزی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.